جامعہ نور القرآن ایلفرڈ کے زیر اہتمام شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مولانا غلام ربانی افغانی نے خصوصی خطاب کیا۔ پاکستان سے آئے مشہور نعت خواں حافظ خلیل سلطان اشرفی نے اپنی خوبصورت آواز میں دربار رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے شرکائے محفل پر وجد طاری کر دیا۔ مشرق لندن سے ہمیں رپورٹ کریں گے سلیم صابری۔ جامعہ نور القرآن ایلفرڈ کے زیر اہتمام محرم الحرام کی مناسبت سے شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں حضرت مولانا جمشید سعیدی انچارج جامعہ نور القرآن، مولانا حبیب الرحمان اور حضرت مولانا غلام ربانی افغانی نے خطاب کیا۔ حسین کو اس کے مرتبے اور مقام کے مطابق خدا نے اسے عظمتیں عطا کی ہیں۔ زمانے میں بڑے بڑے کچکلا بے نام و نشان ہو کر رہ جائیں گے، بڑے بڑے واقعات اپنی قدر و قیمت کھول دیں گے، مکمل کھو دیں گے، مگر حسین تیرے کربلا کا تذکرہ جو زمانہ گزرتا چلا جائے گا اتنا ہی نکھر کر سامنے آتا چلا جائے گا۔ پاکستان سے آئے ہوئے مشہور نعت خواں حافظ خلیل سلطان اشرفی نے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ ان کی خوبصورت آواز سے شرکائے محفل عشق مصطفیٰ میں جھومتے رہے۔ مولانا غلام ربانی افغانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں یزید کی بیعت نہ کر کے پوری دنیا کو ڈٹ جانے کا پیغام دیا۔ حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور آج بھی پوری دنیا میں حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کر کے محرم الحرام میں محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان سید الشہداء امام حسین اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور خاص طور پر یورپ میں اس وقت اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی صورتحال ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اس زوال سے ہم کیسے نکلیں گے، تو میرا تو ایک ہی پیغام ہے کہ اسوہ حسینی جو صبر کا اور استقامت کا درس دیتا ہے، دین مصطفیٰ سے وفاداری کا درس دیتا ہے، جو اس کے دین سے وابستہ ہوگا خدا اسے کبھی رسوا نہیں کرے گا اور انہیں کبھی زوال نہ آئے۔ انچارج جامعہ نور القرآن مولانا حبیب الرحمان نے کہا، حضرت امام حسین نے جو قربانیاں دیں وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ اور آپ کے سارے خاندان نے میدان کربلا میں جو قربانی دی وہ نوجوان نسل کے لیے ایک سبق ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پوری جو ہے وہ ایک ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں دی، ان کے اہل بیت رضوان نے جو قربانیاں دی، یہ مسلمانوں کے لیے ایک یہ صبر کا جو پیکر انہوں نے دکھایا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک راہ ہے، ایگزامپل ہے۔ ایگزامپل کو ہمیں یہ بالکل یوتھ کو بتانا چاہیے، یوتھ میں یہ کنورٹ کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگے کہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، انہوں نے کیا قربانی دے کے اس دین کی حفاظت فرمائی۔ حضرت مولانا جمشید سعیدی نے کہا، آج پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں امام حسین کی قربانیوں کی طرح ڈٹ جانا چاہیے اور باطل قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ سید الشہداء سید امام حسین علیہ السلام جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پہ چلے، اور جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں آج اسی طرح کا وقت پھر آ گیا ہے۔ ہمیں سب مسلمانوں کو ان کے راستے پہ چلنا چاہیے اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ قائم و دائم رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے انسان کے اوپر، یا اس دنیا میں انسان کے اوپر ایسا کوئی ٹائم آ جائے جس میں مشکل ہو، تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے درس کو یاد کرنا ہے، اور جہاں پر بھی یزیدی سوچ پائی جائے گی اس کا کلا کما کرنا ہے اور حسینی ہونے کا کردار ادا کرنا ہے۔ حافظ خلیل سلطان اشرفی نے کہا، آج کی یہ شہدائے کربلا کانفرنس اس بات کا درس دیتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو حضرت امام حسین کی طرح ڈٹ جانا چاہیے، اور جہاں بھی یزیدی سوچ پائی جائے اس کا کلا کما کرنا چاہیے۔ سعید صابری، نمائندہ 92 نیوز، لندن۔ لیوٹن ٹاؤن ہال میں علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی کی جانب سے پاکستان کی یوم آزادی کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی ہائی کمشنر پاکستان ڈاکٹر فیصل عزیز احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر شرکاء وطن عزیز کے استحکام، ترقی و خوشحالی کے لیے اداروں کے استحکام اور مضبوط جمہوری اقدار پر زور دیا۔ لیوٹن سے چودھری نثار کی یہ رپورٹ۔ لیفٹن بارو کونسل میں پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے سلسلے میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی ڈپٹی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل عزیز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صدارت لارڈ قربان حسین نے کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔
तकरीब में शरीक एक नन्ही बच्ची ने मासूमाना अंदाज में नातिया कलाम पेश किया। अल्लामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने इब्तदाई कलामात पेश किए और मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके इदारे मजबूत नहीं होते और तमाम इदारे अपने अपने दायरा कार में रहकर काम नहीं करते। शुरा का कहना था फौज हमारे मुल्क की मुहाफ़िज़ है और इसकी कदर हम सब पर लाजिम है। कायदे आज़म ने बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया और तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी से जीने का हक दिया। हमें वतन की बेहतरी और खुशहाली के लिए मेहनत करना होगी। लॉर्ड कुर्बान हुसैन और दीगर मेहमान शख्सियात ने भी इस मौका पर इज़हार ख्याल किया। Pakistan had many challenges since it became independent, politically and militarily. We had Kashmir issue from the day one, which is still being, waiting to be resolved. And of course, myself and both of the members of the parliament, I know we support the people's right of self-determination for Kashmiri people. And try to understand where we came from and where we are headed. It's a moment of sober introspection in addition to celebration. I think that, jaisa ki, as Lord Qurban has mentioned, Pakistan has, and many of you have mentioned, Pakistan has weathered many a storm. हाल सबज हिलाली परचम और झंडियों से सजाया गया। इस मौका पर नन्ही बच्चियों ने मिली नगमे पेश करके माहौल गरमा दिया। नन्ही बच्ची ने तकरीर करके खूब दाद वसूल की। It is one of the most important days present in the history of Pakistan because on this day we got independence in 1947. By the day and night, hard work by our beloved Qaid, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the struggles of Allama Iqbal, the preaching of Sir Sayyid, and the hard work of thousands of Muslim freedom fighters. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर मैं तमाम अहले पाकिस्तान को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अगरचे पाकिस्तान का 75 साल जो सफ़र है ये बहुत से चैलेंजेस का सामना उसके करना पड़ा है, लेकिन बहुत खुशी की ये बात है वो पाकिस्तान जिसको बनाते वक्त उसके दुश्मनों ने कहा था कि ये 5 साल भी नहीं चल सकेगा, आज दुनिया की एक 8वीं कुव्वत बन चुका है। हमारी जो अफवाज हैं दुनिया की बेहतरीन अफवाज में गिनी जाती हैं। हमारी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है वो दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विस गिनी जाती है और पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और सिर्फ अगर फ़र्क रह गया है तो कश्मीरी लोगों की आज़ादी का वक्त रह गया है। हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि कश्मीरी जो हैं उनको उनका हक़ खुदादियत मिले और वो भी अपनी आज़ादी की इसी तरह खुशी मना सके। यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है हमारे लिए कि हम अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत कामयाबियाँ समेटी इन 75 सालों में, बहुत सी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना किया है और अल्लाह के फजल करम से आज हम एक मजबूत मुल्क हैं कि कोई भी हमारे ऊपर मैली आंख नहीं उठा सकता। Very happy Independence Day to everyone. May Pakistan continue to prosper and flourish and inshallah to many more years ahead. हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे और सलामत रखे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के साथ हमारी इज़्ज़त है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। बस एक ही पैगाम दूंगा कि ये 75 साल तो हमने गुजार दिए, थोड़ा सा हमें बैठ के सोचना भी चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया। पाकिस्तान ने हमें पहचान दी, आइडेंटिटी दी। आज ग्लोबली हम बड़ी आज़ादी से घूम फिर सकते हैं और अपनी बच्चों को भी परवरिश कर सकते हैं। पाकिस्तान की अहमियत को पहचानिए, पाकिस्तान को इज्जत दीजिए और उसकी सलामती के लिए अपना रोल अदा कीजिए। Just wanted to wish you all a happy Independence Day. I'm really proud to be a British Pakistani and I'm proud of how much Pakistan has achieved. So yes, thank you and happy Independence Day. जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने तजदीद अहद किया कि हम पाकिस्तान की सालमियत, बका और मुआशी तौर पर उसे बेहतर बनाने के लिए इस जद्दोजहद में शामिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम को सुबह क़यामत तक शाद आबाद और बुलंद रखे। यौम आज़ादी ये पाकिस्तान के मौका पर तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक हो। आज पाकिस्तान की कौम और जो है ओवरसीज़ कश्मीर पाकिस्तानी 75वीं यौम आज़ादी पाकिस्तान मना रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बनाया गया था उन मकासद की तकमील के लिए जद्दोजहद की जाए। तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक हो और इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। I'm very happy for you and good luck and best wishes for all. ये पाकिस्तानी जितने भी सियासतदान हैं उनसे इल्तमास है कि वो
ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے اس دنیا میں رہتے ہیں ویسٹرن دنیا میں، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو چور چور کہتے ہیں. کوئی اپنا منشور دیا کریں، کوئی کہا کریں کہ ہم نے اس ملک میں آ کے حکومت کر کے کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے. تو اس طرح ہمیں پھر خوشی ہوگی، نہ کہ آپ اس میں بٹے رہیں. پاکستان کے لیے یونٹی پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، فیتھ رکھیں پاکستان پہ، تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران رہیں. تقریب کے آخر میں پاکستان کا قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا. شرکا نے احترام کے ساتھ ترانہ پڑھا. جشن آزادی کا کیک کاٹ کر ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے دعاؤں کے ساتھ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. چودھری نثار گلشن، 92 نیوز، لیوٹن. پاکستان کے معروف گلوکار رحیم شاہ فلاحی ادارے کی دعوت پر اور فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں برطانیہ کے دورے پر ہیں. وہ سندھ میں 4000 غریب و نادار افراد کے لیے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. برمنگھم میں ہمارے نمائندے عابد قاسمی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ وہ محب وطن اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ 75واں یوم آزادی بنا رہے ہیں. نوجوان نسل اپنے اندر اتحاد اور اتفاق اور برداشت پیدا کرے تاکہ ہم بھی ترقی یافتہ اقوام میں شامل ہو سکیں. یہاں پر میں آیا ہوں دین ٹرسٹ کے ساتھ، جو آپ کو پتہ ہے کہ چیچا وطنی میں اور میرپور خاص جو ڈگری گاؤں ہے اس میں غریبوں کے لیے گھر بن رہے ہیں جن کے پاس گھر بار کچھ بھی نہیں ہے. انٹیریئر سندھ کا تو آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں. ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے مدد کی وہاں غریبوں کی، تو انہوں نے بھی مجھے بلایا. اور اللہ خوش رکھے انگلینڈ میں رہنے والوں کو. میں کسی ایک اسٹیشن کا نام نہیں لوں گا، لیکن خصوصاً برمنگھم اور نوٹنگم جو ہیں سب نے ساتھ دیا ہے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے. اور الحمدللہ اب جو ہے وہاں پر 100 گھر 50 گھر تو بن گئے تھے، لیکن اس دفعہ جب آئے ہوں تو 50 گھر اور ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، دوستوں کی وجہ سے، اور جو ہماری یہاں پر فیملیز ہے پاکستانی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، آپ لوگوں نے پاکستان پہ ٹرسٹ کیا. یہ بتائیے گا کہ یہاں آپ موجود ہیں اور جشن آزادی کا ٹائم بھی آ گیا ہے، تو کس طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کس جذبے سے جشن آزادی سیلیبریٹ کریں گے؟ میں تو ایک ہی جملہ گاتا ہوں، سب کو وہی سنا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے. باتوں پہ کہاں مان رہے ہیں کوئی، بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں. او دل دیا تجھے ہم نے جان بھی لٹائیں گے، تیرے دشمنوں کو ہم خاک میں ملائیں گے، تیرے دشمنوں کو ہم خاک میں ملائیں گے. اس وطن کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا کبھی پاکستان چھوڑیں گے نہ ساتھ ہم، ہاں چھوڑیں گے نہ ساتھ ہم. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. لاسٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے میسج. میں سب کو یہ میسج دوں گا کہ آنکھیں کھولیں اور اپنے عقل سے کام لیں اور اپنے قلب سے مشورہ لیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بہت ضرورت ہے ہر اس پاکستانی کی جو اتنا سا بھی شعور رکھتا ہے، چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، اس کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے صبر کرنا سیکھ لے. برمنگھم میں شوکت خانم کینسر اسپتال کی فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے سماجی رہنما کوثر ظفر کی رہائشگاہ پر تقریب ہوئی، جس میں برمنگھم بھر سے خواتین نے بھرپور شرکت کی. اور شوکت خانم اسپتال کے لیے دل کھول کر عطیات دی ہے. شرکاء نے مستقبل میں بھی انسانیت کی خدمت میں مصروف فلاحی ادارے شوکت خانم کینسر اسپتال کی بھرپور مالی امداد کرنے کا عزم کیا. مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں. برمنگھم میں شوکت خانم اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ، اہتمام خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار سماجی رہنما کوثر ظفر نے اپنی رہائش گاہ پر کیا. اس حوالے سے چیریٹی مارننگ ایونٹ آرگنائز کیا گیا، جس کے لیے عائشہ امین نے بھی بھرپور کردار ادا کیا. چیریٹی ایونٹ میں برمنگھم بھر سے خواتین نے شرکت کی اور دل کھول کر عطیات دیے. تقریب میں عام گھریلو خواتین کے ساتھ ساتھ پروفیشنل خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئیں. اس موقع پر شرکاء کو ماہانہ شوکت خانم کینسر اسپتال پر اٹھنے والے اخراجات اور سہولیات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. خواتین کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن بھی رکھا گیا، جس میں درست جوابات دینے والی خواتین کو تحائف سے نوازا گیا. خواتین کی اس چیریٹی تقریب میں 6500 سے زائد فنڈز اکٹھے کیے گئے. اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کوثر ظفر، عائشہ امین اور دیگر خواتین نے کہا کہ شوکت خانم کینسر اسپتال کے فلاحی کاموں سے آگاہی ہوئی. ہم نے خود دیکھا کہ وہاں امیر غریب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے، جو خوش آئند ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نیک انسانی کاز کو ہم اوورسیز خواتین بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. شوکت خانم کے لیے کتنی لوگوں کی ضرورت ہے، اور دیہی علاقوں کے خاص کر جو غریب لوگ اتنے جو ان کے جو کینسر کے لیے ان کے علاج نہیں ہو رہا، ان کے لیے بالکل پیسہ نہیں ہے. بالکل وہ اصل میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ جتنے لوگ
वो यहाँ कैंसर के लिए आते हैं, बिल्कुल उनके एक बराबर जैसा इलाज होता है, जिसकी वजह से मैं ये सब प्रोग्राम के मैं अर्ज करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस कॉन्सेप्ट को पिक करें और अपने घर में किसी भी लेवल पर आप लोग फंड रेजिंग करें, क्योंकि पाकिस्तान को में कैंसर की जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है और वो हाई होती जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल के उन सब लोगों की मदद करें जो ज़रूरतमंद। I urge everyone to come and support Imran Khan's Cancer Hospital. सबके लिए बराबर जो है इलाज है, और गरीब से गरीब और हर किस्म का बंदा जो है उसको इक्वल उनको ट्रीट किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके इसी तरह कोशिश करें और ऑर्गेनाइज करें और कैंसर हॉस्पिटल के लिए पैसे जमा करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। माशाल्लाह मेरी उम्मीद से बहुत बढ़ के यहाँ पे आज लोग जमा हुए इकट्ठे हुए इस वेरी वेरी गुड कॉज के लिए। तो हमें ज़रूर इसको करना चाहिए और हमेशा हर साल हम ये करते हैं और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। स्पेशली बजको सर जो भाई ने इंतज़ाम ये किया चार्टी के लिए, तो सारे सबको ऐसे करना चाहिए। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए चैरिटी हमेशा ऑर्गेनाइज करती रहती हैं और हम फंड रेज करते हैं। देख के बहुत खुश हो रही हूँ कि लोग आते हैं, बढ़ चढ़ के चैरिटी में हिस्सा लेते हैं। हम लोग को यहाँ की चैरिटी के लिए भी करना चाहिए और अपने पाकिस्तान के लिए भी करना चाहिए। शुरका का कहना था कि अगर हम इंसानियत के जज्बे के तहत ऐसी फलाही इदारों को सपोर्ट करते रहें तो हम काफ़ी हद तक दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून पा सकते हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दुबई की सरजमीन पर पहली मरतबा नेज़ाबाजी का मुकाबला सुल्तान इंटरनेशनल नेज़ाबाजी मुकाबला सहारा स्टेबल और हुसैनी आवान क्लब के ताउन से मुनक्किद किया गया। दुबई पुलिस और मुत्तहिदा अरब अमारात कौमी टीम समेत 10 टीम्स ने शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। अमारात की सरजमीन पंजाब के सकाफती रंगों में रंग गई। दुबई के मैदान नेज़ाबाजी के मुकाबलों से आबाद हो गए। हर तरफ पाकिस्तानी सब्ज हिलाली परचमों की बहार थी। दुबई की तारीख में पहली बार सुल्तान इंटरनेशनल नेज़ाबाजी मुकाबला मुनक्किद हुआ। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी पीर सुल्तान बहादुर अजीज पाकिस्तान से तशरीफ लाए। मलिक तसद्दुक हुसैन आवान की क़ियादत में चकवाल से कसीर तादाद में शौकीन हजरात ने शिरकत की। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी रिवायती पंजाबी लिबास और पगड़ी पहनकर टूर्नामेंट में शरीक हुए। शुरका और गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने माहिर नेज़ाबाजों को दिल खोल कर दाद दी। मुकाबलों में पहली पोजीशन टीम सुल्तान जबकि दूसरी कौमी टीम UAE और तीसरी पोजीशन मूनलाइट स्टबल ने हासिल की। टूर्नामेंट में सदर सोशल सेंटर शारजा खालिद हुसैन चौधरी, डायरेक्टर और जनरल सेक्रेटरी सोशल सेंटर शारजा इफ्तिखार अहमद, सदर PTI अबूज़हबी मोहम्मद सकलैन मेहरू, मारूफ समाजी रहनुमा चौधरी शेराज हडाला, चौधरी निसार चकराल और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन चकवाल और शायकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र है कि जिसने सानू हिम्मत दी है और असां UAE दी ज़मीन ते इवेंट मुनक्किद कीता। तो सारे भरावां दी दुआएं चाहिए तो इंशाल्लाह नैक्सट भी अच्छे तो अच्छे इवेंट हो सन। ये साड़ी दुबई हुकूमत की बड़ी स्पेशल मेहरबानी है कि उन्होंने सानू इवेंट की इजाज़त देती है। ये पहली दफ़ा ये टेंट पिकिंग का मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है। ये शुरुआत है और इंशाल्लाह इसमें इस गेम को फ़रोग मिलेगा। बहुत अच्छा इवेंट होने जा रहा है। आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी जिसने इसके लिए स्पॉन्सर्ड किया है और लोगों को मौका फराहम किया है। मैं इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये हमें इजाज़त दी और इतने अच्छे अंदाज में यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है। इंशाल्लाह नेज़ाबाजी का जो सकाफ़त है वो पाकिस्तान में और बिलखसूस चकवाल का तो मशहूर जो है वो खेल है। इसको हम मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मुतारफ़ कराएंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। आज ये बहुत अच्छे पैमाने पे मैं समझता हूँ कि चकवाल नेज़ाबाजी की दुनिया और नेज़ाबाजी की फील्ड में अपनी ज़िले की पहचान भी है बल्कि अपने मुल्क की पहचान है और बहुत बेहतरीन इक़दाम हो रहे हैं। I am tender, this team has been Nawa Club from Pakistan. Yes, so today I am very happy and then really good game here. यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई। यहाँ पे देखा फर्स्ट टाइम सुल्तान इंटरनेशनल होने जा रहा है जी, यहाँ पे हो रहा है तो बड़ा यहाँ पे लोगों को क्राउड को देख के बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे बड़ी अच्छी गेम चल रही है। ग्राउंड बहुत अच्छा मिला हमें। इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे होने चाहिए ताकि हमारी जो एक कल्चरल गेम है उसको यहाँ पे फ़रोग मिले। I hope that this event will hopefully push UAE to make more events like this. And being the only girl today competing, I hope that will push the girls also to compete a little bit more in tent packing. बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। ये फर्स्ट टाइम है UAE में
اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں جنہوں نے آرگنائز کی ہیں ایسی ایکٹیویٹی. اور کیونکہ ہم اوورسیز کو ایسی ایکٹیویٹی پہلے تو پاکستان میں ملتی تھی, تو یہ فرسٹ ٹائم ہے ہمارا ایکسپیرینس اور بہت اچھا رہا ہے. مسابقة التقاط الوتد صراحة منافسة وايد جميلة والجمهور حاضر بشكل كبير, ونرجو من باقي الفرق تشارك في هذه البطولة إن شاء الله في المرات القادمة. طبعا الحمد لله اليوم قدرت أشوف المسابقة, وكانت المسابقة جدا جميلة وفريدة من نوعها, وجد كلش حلو لما نجي ونشوف كل الجنسيات والناس مجتمعين بمكان واحد ويشجعون فرق مختلفة. وأنا جدا أشكر سحارة ستيبل ودعوني لهاي المسابقة الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله. فرسٹ ٹائم ایونٹ ہم لوگوں نے ارینج کیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا گیا. انشاءاللہ we'll keep going on and we will do it again inshallah, but the next one will be the biggest one. پاکستان زندہ باد. ہم لوگ فرسٹ ٹائم یہ UAE میں 10 پیکنگ ایونٹ کرا رہے ہیں, اور یہ جو سلطان بوائے والی ٹیم ہے یہ بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہوپ کہ یہ چلتا رہے ایسے دبئی میں. Today has been absolutely amazing, and honestly thank you for Sultan International and Sahara Stables for sponsoring this event. It's been really magical and incredible. Amazing event, amazing job done by the team here, and we've had a great experience. It's one of a kind, and you must definitely visit Dubai to do this more, because this only happens in Dubai. کوئی چراغ بجھے یا جلے میرے مولا, کوئی چراغ بجھے یا جلے میرے مولا, میرے وطن کی فصیلوں میں روشنی رکھنا. آخر میں پیر سلطان بہادر عزیز اور ملک تصدق حسین اوان نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے. چودھری نثار چکرال کو بہترین انتظامات کرنے پر گولڈ میڈل دیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, 92 نیوز, دبئی, متحدہ عرب امارات. سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستانی خواتین نے جشن آزادی کی مناسبت سے پکوان پاکستان کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا. خوشبو اور ذائقے سے بھرپور کھانوں کو قومی پرچم کے رنگوں سے سجا کر منفرد انداز میں پیش کیا گیا. عدیل ریاض کی یہ رپورٹ. جشن آزادی کے رنگ پردیس میں پاکستانی کھانوں کے سنگ. جشن آزادی کی مناسبت سے پاکستانی خواتین نے رنگا رنگ تقریب سجائی, جس میں خواتین کی جانب سے وطن کی خوشبو اور ذائقے سے بھرپور کھابوں کا اہتمام کیا گیا, اور کھانوں کو قومی پرچم کے رنگوں سے سجا کر منفرد انداز میں پیش کیا گیا. پکوان پاکستان کے نام سے منعقدہ تقریب میں خواتین نے لذیذہ پاکستانی کھانے اس انداز و رنگ میں تیار کیے, جس سے نہ صرف جشن آزادی کے رنگ نمایاں نظر آئے بلکہ ان سے وطن کی خوشبو بھی آ رہی تھی. تقریب میں موجود شرکا کا کہنا تھا, 14 اگست کی خوشی میں ہماری خواتین نے جس محنت اور محبت سے انتہائی بہترین کھانے بنائے, سب مبارکباد کے مستحق ہیں. جشن آزادی کے موقع پر پکوان پاکستان میں پاکستانی مصنوعات اور پاکستانی کھانوں کو نمایاں کرنے کا یہ بہترین اقدام قابل ستائش ہے. ہمیں چاہیے ہم پاکستان کا خیال رکھیں اور اس سے محبت کریں. ہمیں اچھے کام کر کر پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے. ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت, یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا. پاکستان زندہ باد. ہم سب بیرون ملک پاکستانی بہت جوش و خروش کے ساتھ 14 اگست منا رہے ہیں. ہم مزے کے پکوان بنا کے لائے ہیں اور پاکستان سے یکجہتی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہم سب پاکستان کا خیال رکھیں, اور میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک. ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں, مزے کے پکوان بنوائے ہیں, اور دیار غیر میں رہتے ہوئے اس طریقے سے ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اپنے ملک سے, اور یہاں ہم بہت جوش و خروش سے 14 اگست منا رہے ہیں. پاکستان میری جان ہے, ہمیں پاکستان کو صاف رکھنا چاہیے. پاکستان ہمارا ملک ہے. خواتین میں بہترین کھانے تیار کرنے کا مقابلہ بھی ہوا, جس میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی خواتین میں پاکستان کی مختلف کمپنیوں کی جانب سے فوڈ گفٹ پیکٹ بطور انعامات دیے گئے. تقریب کے آخر میں سب نے مل کر یوم آزادی کا کیک کاٹا اور ملی نغمے گائے. عدیل ریاض, نمائندہ 92 نیوز, جدہ, سعودی عرب. جدہ کرسچن کمیونٹی کی جانب سے جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں عورتوں اور بچوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی اور وطن سے محبت کا اظہار کیا. عدیل ریاض کی رپورٹ میں دیکھیے. سعودی عرب کے شہر جدہ میں کرسچن کمیونٹی نے پاکستان کا 75واں جشن آزادی منایا, جس میں عورتوں اور بچوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کرسچن کمیونٹی کے صدر جان گلزار نے کہا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اس پر ہم اپنے خداوند کا شکر گزار ہیں. پوری قوم کو یوم آزادی مبارک ہو. پاکستان ہمارا گھر ہے, ہم سعودی حکومت کا بھی شکریہ ادا
کرتے ہیں کہ دیار غیر میں رہتے ہوئے ہمیں کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں۔ تقریب میں مسٹر اینڈ مسز ایلون، نعمان گل، طارق مسیح، کیسر بھٹی، کومل سمسن، رائل سمسن، کیسر سلیمان اور دیگر شرکاء نے پاکستان کے قومی ملی نغمے بھی گائے۔ آخر میں جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا اور پاکستان کے حق میں دعا بھی کی گئی۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ، سعودی عرب۔